شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آج کے دن بندہ خدا سے 3 مطالبے کر رہا ہے۔ پالنے والے، میں گنہگار ہوں، میں معصیت کار ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے تو مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، اپنے عذاب کے تازیانے سے مجھے سزا نہ دینا، یہ دوسرا مطالبہ ہے۔ تیسرا اور انتہائی اہم مطالبہ، خدایا آج کے دن تو اپنے غضب اور اپنے غصے کے اسباب سے مجھے دور رکھنا۔ خدا کن چیزوں سے غضبناک ہوتا ہے، خدا کن چیزوں سے اپنے بندوں سے ناراضی ہوتا ہے، اسباب غضب کیا ہیں؟ روایات میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے خدا غضبناک ہوتا ہے، 5 اسباب ہیں جس سے خدا غضبناک ہو کر اپنے بندے پر اپنے عذاب کے تازیانے برساتا ہے۔ پہلا سبب والدین کی نافرمانی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ماہ مبارک رمضان صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بندگی کا ایک پورا پروگرام ہے یہ ماہ مبارک رمضان۔ پہلا سبب جس سے خدا غضبناک ہوتا ہے، غیظ و غضب میں آتا ہے، والدین کی نافرمانی۔ روایت میں آیا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہو، جس سے اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو، ماں باپ اس سے راضی نہ ہو، تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے تو جو چاہے کر لے، جہاں چاہے چلا جا، لیکن خدا تجھ سے راضی نہیں ہو سکتا اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پہلا سبب ماں باپ کی نافرمانی۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنے خدا کو راضی کرے تو اپنے والدین کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ دوسرا سبب قطع رحم، یعنی اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا۔ ان کے ہاں آنا جانا نہیں ہے، زندگی بزی ہے، ٹائٹ شیڈول ہے، وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے پاس جا سکیں، ان کی احوال پرسی کر سکیں۔ قطع رحم میں مبتلا ہو گئے۔ قطع رحم وہ چیز ہے کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں 3 مرتبہ قطع رحم کرنے والے پر اللہ نے لعنتیں کی ہیں۔ تیسرا سبب نماز کو تاخیر سے پڑھنا، نماز اول وقت کو تاخیر سے پڑھنا، یہ بھی ایک سبب ہے جو خدا ناراض ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اول وقت کی نماز میں اور آخر وقت کی نماز میں وہی فرق ہے جو مجھ میں اور میرے امتی میں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں ایک امتی اور کہاں انسان کامل پیغمبر اسلام کی ذات مقدس۔ چوتھا سبب خدا کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اس سے بھی خدا ناراض ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، خمس، رد مظالم، فطرہ، صدقہ، خیرات، ان چیزوں کو اگر انسان ادا نہ کرے تو خدا غضبناک ہوتا ہے۔ 5واں سبب کسی مومن کو مایوس کرنا، کسی سائل کو مایوس کرنا، خدا بڑا غضبناک ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم کا ایک مہمان آتا ہے، اپنے دسترخوان پر جناب ابراہیم دعوت دیتے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے کہتے ہیں تو میرے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر ورنہ میں تجھے کھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مہمان اٹھتا ہے، چلا جاتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، ابراہیم تم نے میرے بندے کو مایوس کیا، یہ بندہ 70 سال تک میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا رہا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کا رزق اس پر بند نہیں کیا۔ ایک دن اس کا رزق میں نے تمہارے حوالے کر دیا، تم نے میرے بندے کو بھوکا رکھ دیا، میرے بندے کو مایوس کر دیا۔ جاؤ اس کا بلا کر لاؤ، جب تک اس کو نہیں بلا کر نہیں لاؤ گے، اس کو راضی نہیں کرو گے، میں تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ جناب ابراہیم پورے شہر میں تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ کر اس بندے کو لے آتے ہیں، پھر دسترخوان سجاتے ہیں اور بڑے ناز و نام سے اس کے سامنے نعمتوں کو سجاتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے؟ تم نے مجھے واپس کر دیا تھا، لیکن اب دوبارہ بلا کر اتنی زیادہ ضیافتوں کا اہتمام۔ آخر اس کے جناب ابراہیم نے پورے قصے کو بتایا۔ جیسے اس نے سنا، آواز دی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ خبردار کسی مومن کو مایوس نہ کرنا، خدا غضبناک ہوتا ہے۔ آخر کلام میں ایک جملہ کہتا ہوں، خدایا ماہ رمضان ہے، ماہ دعا ہے، ماہ استجابت ہے، تو نے دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بار الہ تو یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم کسی مومن کو مایوس کریں۔ خدایا ہم بھی تیرے بارگاہ میں دست سوال کو بلند کر کے تجھ سے کچھ مطالبے کر رہے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں اور تو ہمیں مایوس کر دے۔ دعائے ابو حمزہ الصمالی کا بڑا خوبصورت جملہ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں، وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي، میرے معبود، میرے خدا، میرے پروردگار، یہ تیری صفات میں سے نہیں ہے کہ انت امر بالسوال وتمنع العطیہ، کہ تو ہم کو تو حکم دے کہ ہم تجھ سے مانگیں اور تو عطا نہ کرے۔ خدایا ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہمارے کچھ مطالبے ہیں، خدایا ہماری کچھ دعائیں ہیں، تجھے اس ماہ مبارک رمضان کا صدقہ ہماری ان دعاؤں کو مستجاب کر دے۔